الرحمن الرحیم 11 اگست 2020 اور ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ سائنس اور جنگ. تو میں نے سمجھا کہ ہمارے بچے ذرا اس کا ریپیٹ کریں اور اس سلسلے میں جتنی معلومات ہیں اس معلومات کو اپنے دماغ میں بٹھائیں اور خود بھی کچھ تحقیق کریں، تحقیق کا جذبہ پیدا کریں. ہر بچے کے اندر ایک جستجو ہو، محنت اور سٹرگل کرنے کی خواہش ہو، تاکہ بچے خود بھی کچھ پڑھ سکیں، لکھ سکیں اور انتھک محنت کے ذریعے وہ کمالات حاصل کر سکیں جن تک پہنچنا محنت ہی کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے. تو یہاں سائنس اور جنگ ہمارا جو ٹاپک پچھلی بار تھا تو اس کا معنی میں نے بولا تھا، معنی بتایا تھا، کچھ ترجمہ بھی کیا تھا، الفاظ بھی معنی بھی بتائے تھے. تو میں نے سوچا کہ دوبارہ یہ ایک اہم موضوع ہے کہ دوبارہ اس پر تھوڑی بہت بات ہو. جیسے کہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جنگ میں مخالف فوجوں کی جسمانی طاقت اور پھرتی کا مقابلہ ہوتا تھا. ان کے ہتھیار بھی پرانے طرز کے اور سیدھے سادے ہوتے تھے. جیت اس کی ہوتی تھی جس کی فوج تعداد اور طاقت میں بہتر ہوتی اور ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق میں زیادہ ماہر ہوتی. آج کی جنگ جسمانی طاقت اور بہادری سے نہیں جیتی جاتی بلکہ سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہوتی ہے. یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ موجودہ دور کی جنگ فوجوں کی جنگ نہیں، سائنس کی جنگ ہے. جس ملک کے پاس زیادہ مہلک ہتھیار ہیں وہ دوسرے کو شکست دے سکتا ہے. اس کا پہلا پیرا اگر ہم پڑھیں گے اور اس پر تھوڑا غور کریں گے، پورا لب لباب جو ہے اس لیسن کا ہمارے سامنے ہے اور اہم پوائنٹ جو ہے اس میں ڈسکس ہوا ہے. اس اہم پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پوری بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ دور چل رہا ہے کہ اس دور میں یہ فوج کی جنگ نہیں، یہ ہتھیاروں کا جنگ ہے. جیسے مہلک ہتھیار ہمارے پاس ہوں گے کہ کسی بھی ملک کو ہم شکست دے سکتے ہیں. اس میں دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے مینشن کیا ہے، پہلے جب جنگ ہوتا تھا اس کا دائرہ محدود، اس کے نقصانات محدود، اس کے اثرات محدود ہوتے تھے. لیکن اب وہ دور آ چکا ہے کہ جنگ ہوگا تو فاصلے جو ہیں اس کے اثرات دور دور ممالک تک جا سکتے ہیں. کہ آج کی جنگ جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے سکتے ہیں، کیونکہ جنگ کے مورچے صرف میدان میں نہیں بلکہ ہوا اور پانی میں بھی قائم ہوتے ہیں. پہلے جنگ کی تباہ کاری بربادی پہلے دیکھا جائے جنگ ہوتی تھی اس کارزار میدانی کارزار میں جتنے نقصانات دیکھتے تھے اسی میدان میں ہوتے تھے. لیکن اب سرحدوں سے پار بھی ہم نظر کریں تو سرحد پار بھی بڑے بڑے نقصانات ہونے کے 100% جو ہے وہ اندازہ رہتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ مہلک ہتھیار بے گناہ عوام کے گھروں، مسجدوں، مندروں، اسکولوں، اسپتالوں کو اپنے لپیٹ میں لیں، کیونکہ جنگ سے تو یہی بربادی ہو جاتی ہے کہ جن چیزوں کو تباہ نہیں کرنا چاہے وہ بھی اسی لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو تباہ ہو جاتے ہیں. پرانے زمانے میں جتنی جنگیں ہوتی تھی وہ تلواروں سے، نیزوں سے، تیر کمانوں سے ایسے، تو انسانی جانیں ختم ہوتی تھی. اس دور میں جو بم برسائے جاتے ہیں کسی ملک پر، اس کی تباہیاں جو ہیں، اس کی تباہیاں اگر دیکھی جائیں، اس کی تباہیاں وہ ہزاروں لوگوں کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے، لاکھوں لوگوں کو. کیونکہ ایک بم کو دیکھا جائے کئی میل کے رقبے عمارتوں اور انسانی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے. دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ ہو. اس طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری، ہاں اگر ہم دیکھیں گے امریکہ نے دھماکے کیے افغانستان پر اور عراق پر تو لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے. اس میں امریکہ نے لاکھوں انسانوں کو مارا، چاہے وہ افغانستان کے تھے چاہے وہ عراق کے تھے.
اگر سائنس اس دنیا میں یہ ترقی نہ کرتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ جانوں کی اتنا بڑا نقصان نہیں ہو سکتا جانوں کا، جانوں پر زوال نہیں آ سکتا تھا اور اتنی بڑی تباہی نہیں پھیل سکتی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی سب سے بڑی ایجاد اگر دیکھا جائے تو وہ ہے ایٹم بم ہے نا، ایٹم، پھر ہائیڈروجن بم، اور اسی طرح سائنس نے بڑے بڑے میزائل بنائے، اور اسی طرح زہریلی گیسوں کا ایجاد کیا۔ جیسے ہمارے کشمیر میں بھی دیکھا جائے کہ جب ہڑتال ہوتا تھا تو زہریلے گیس استعمال کیے جاتے ہیں، لوگوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اور کچھ بم ایسے بھی ہم نے دیکھے نہیں ہیں، ان میں ایسا زہر بھرا ہوا ہے کہ وہ زہر پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ جاپان میں ایک زمانے میں ایک ایٹم بم گرا تھا، تو اس کی تباہی جتنی ہوئی تھی پوری دنیا شاہد ہے، جانتی ہیں اس سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ لہذا دیکھا جائے تو بڑے بڑے ایٹم بم ہیں۔ اس سے بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ پوری دنیا آ کے دہکتے ہوئے شعلوں کی نظر ہو جائے گی، بچے مریں گے، بوڑھے مریں گے، جوان مریں گے، مسوراتیں مریں گی، ساری دنیا منٹوں میں مٹ جائے گی، دنیا کا نام و نشان رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، واضح بات ہے کہ خطرناک جنگی سامان تباہ کن اصل سائنس کی نئی ایجاد دریافت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائنس کا قصور۔ سائنس تو ہمارے لیے نئی نئی باتوں کا کھوج لگاتی ہے، ہمارا کام ہے کہ ان سائنس دریافتوں کو غلط راستے پر لگائے یا اچھے کام میں دلائے۔ لیکن یہ بات 100% صحیح ہے کہ ان سائنسی ایجادات کا غلط استعمال انسان اور انسانیت کے لیے یقیناً نقصان دہ ہوگا۔ لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں اور جتنی ہم خود ایجاد کریں، انوینشن کے سائنس کے تجربات کریں، اس کو صحیح کاموں کے لیے استعمال کریں، نہ کہ غلط کاموں کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔